प्यारे दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हम गायों में मैस्टाइटिस के बारे में एक जामिया तज्जिया पेश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वीडियो के दौरान में आप मुख्तलिफ एनिमेटेड तस्वीरें देख रहे हैं, ये कंप्यूटर जनरेटेड हैं और इसमें गलती का एहतमाल हो सकता है। अब आते हैं हम असल वीडियो की तरफ। मैस्टाइटिस दूध देने वाले मवेशियों में पाई जाने वाली एक आम और मुआशी तौर पर नहायत ही अहम बीमारी है। ये गाय के थन यानी मेमरी ग्लैंड की सोजिश को ज़ाहिर करती है, जिसकी बुनियादी वजह अमूमन इन्फेक्शन होता है। मैस्टाइटिस पर मौसर काबू पाने और इसकी रोकथाम के ज़रिए न सिर्फ जानवरों की फलाह बहबूद और दूध के मेयार को बरकरार रखा जा सकता है, बल्कि डेयरी फार्मर्स की पैदावारी सलाहियत और मुनाफा को भी यकीनी बनाया जा सकता है। आज हम गायों में पाई जाने वाली इस बीमारी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसके बुनियादी वजूहात क्या हैं, इसकी इलामात, तशखीस, इलाज और रोकथाम के तरीके किस तरह किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वजूहात यानी कि इटियोलॉजी की। मैस्टाइटिस इस वक्त होती है जब मुज़र जरासीम गाय के थन में दाखिल होकर सोजिश का बायस बनते हैं। इसके पैदा होने में मुख्तलिफ अवामिल का किरदार होता है, जैसा कि जरासीमी अवामिल, माहौलियाती अवामिल, इंतज़ामी अवामिल या जानवर से मुतल्लिका अवामिल। जरासीमी अवामिल में बैक्टीरिया, फंगस या एलजी का थन की नाली के अंदर दाखिल होना। माहौलियाती अवामिल में गंदे रिहायशी हालात, नाकाफ़ी हवादारी या गीली जगह पर जानवर का ज़्यादातर रहना शामिल है। इंतज़ामी अवामिल में गलत दूध धोने के तरीके, आलूदा बर्तन इस्तेमाल करना या थनों की नाकस सफाई। और जानवरों के मुतल्लिका अवामिल में थनों पर ज़ख़म या खराशें मौजूद होना या कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त होना शामिल हैं। अगरचे इन सब में सबसे नंबर 1 पर जो सबब है वो बैक्टीरियल मैस्टाइटिस ही है, लेकिन अगर हम इसकी मुनासिब मालूमात रखें तो इस पर काबू पाया जा सकता है। अब अगर हम नंबर 1 कॉजेटिव एजेंट जो कि बैक्टीरिया हैं उसके बारे में बात करें तो उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शियाई, ई कोलाई जिसको हम एस्क्रेशिया कोलाई कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरस, क्लेब्सिला निमोनिया या माइकोप्लाज्मा बोविस या इनमें से एक से ज़्यादा जरासीम भी इसका बायस बन सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों वो बात जो सबसे अहम थी। इसके बाद हम मैस्टाइटिस को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जैसे कि अमूमन इसको क्लिनिकल मैस्टाइटिस और सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस में तकसीम किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं क्लिनिकल मैस्टाइटिस, जिसमें थन में बज़ाहिर तब्दीलियां नज़र आ रही होती हैं, जैसे कि सूजन, गर्मी, सख्ती, ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं, या दूध में ख़राबी, दूध में लोथड़े बनना या पानी जैसा दूध आना या उसके अंदर खून मिला हुआ होना। तो ये दूध की पैदावार में कमी का बायस बनती है। शदीद सूरत में बुखार, सुस्ती, खुराक में अदम दिलचस्पी भी शामिल है और पानी की कमी भी हो सकती है। दूसरी जो कि ज़्यादातर पाई जाने वाली किस्म है उसको कहते हैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। इसमें बज़ाहिर तो दूध ठीक नज़र आता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन अगर हम इस दूध का लेबॉरेटरी में मुआयना करवाएं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ये इसके स्कोमेटिक सेल काउंट जो है वो उसमें आ जाता है। हमें पता चल जाता है लेबॉरेटरी में कि ये दूध अब ठीक नहीं है या जानवर बीमार होने के करीब है।
تو یہ اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی تشخیص کس طرح کر سکتے ہیں. نمبر 1 پر اس میں آئے گا کہ ہم اس جانور کا گاہے بگاہے طبی معائنہ کرتے رہیں. نمبر 2 پہ اس کا کیلیفورنیا میسٹائٹس ٹیسٹ کی ایک سادہ قسم ہے جس کو کہ عام طور پر ہم ہر مہینے کیا جا سکتا ہے تاکہ جانور کی صحت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے. اس کے بعد سومیٹک سیل کاؤنٹ ہے جو کہ لیبارٹری کے اندر کیا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر مائکرو بایولوجیکل پروسیجرز ہیں جس میں کہ ہم اصل بیماری پھیلانے والے جراثیم کی تشخیص بھی کر سکتے ہیں جو کہ ایک زیادہ موزوں طریقہ ہے اور اس کو اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب جانور بیمار ہو تاکہ ہم موزوں اینٹی بایوٹک کا انتخاب کر سکیں. اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے مہنگے ہیں جو کہ عام طور پر نہیں استعمال کیے جاتے جس میں PCR یا الیکٹرک کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ وغیرہ ہیں لیکن وہ عام طور پر فیلڈ میں استعمال نہیں ہوتے. تو آخر اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. جب ہمیں پتہ چل جائے کہ میسٹائٹس اب جانور میں ہو چکا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو اس کی آتی ہے اینٹی بایوٹک تھراپی کہ اس کو کون سی اینٹی بایوٹک دی جائے جس کے لیے ہم سب سے زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کا پہلے لیبارٹری کے اندر دودھ کا کلچر کر لیا جائے تاکہ ہم ایسے ہی اس کو کوئی بھی اینٹی بایوٹک نہ دیں کیونکہ اگر ہم بغیر ٹیسٹ کے اینٹی بایوٹک دیتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک تو فائنینشیل لاسز ہوں گے اور اس کے علاوہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پیدا ہونے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں. تو اس کے نمبر 1 پر یہی ہے. اور اس کے بعد ہم اس کی کرتے ہیں سپورٹیو تھراپی یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں معاون علاج. اس کے اندر جو ہے وہ سوزش یا درد اور بخار کو کم کرنے والی دوائیاں شامل ہیں جس کو ہم اینٹی انفلامیٹری ادویات کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ فلوئڈ تھراپی بھی کی جا سکتی ہے یعنی کہ بوتلیں لگائی جا سکتی ہیں جانور کو تاکہ وہ اپنا جو پانی کی جسم میں کمی ہو رہی ہے اس کو بھی پورا کیا جا سکے. عام طور پر فیلڈ میں آکسیٹوسن انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کارگر بھی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے لیبارٹری سے دودھ کو چیک کروا لیا جائے کہ اس میں کون سا بیکٹیریا ہے اور پھر اسی حساب سے علاج کیا جائے. اچھا اس کے بعد جو سب سے اہم ہے وہ دوران علاج انتظامی تدابیر اختیار کرنا. مثلا متاثرہ تھنوں کا بار بار اس کو دھونا, اس میں سے جو انفیکٹڈ دودھ ہے اس کو باہر نکالنا تاکہ انفیکشن والے مادے اس میں سے خارج ہو جائیں, اور اس کے علاوہ جو بیمار گائیاں ہیں ان کو علیحدہ رکھنا تندرست جانوروں سے تاکہ بیماری صحت مند جانوروں میں نہ پھیلے. یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ منافع بخش ثابت ہوتا ہے. سب سے آخر میں ہم بتاتے ہیں کہ اس میسٹائٹس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے کہ ہمیں دوائیوں تک پہنچنا ہی نہ پڑے. اس سے پہلے ہی ہم اس بیماری کو مؤثر طور پر کنٹرول کر لیں اور ہماری لاگت کے لحاظ سے بھی ہمیں یہ چیز سستی پڑے جس کو کہ ہم روک تھام یا پریونشن کہتے ہیں. اس میں نمبر 1 پر تو دودھ دھونے کے طریقے میں حفظان صحت کو مد نظر رکھنا چاہیے, یعنی دودھ دھونے سے پہلے تھنوں کی تیاری اور دودھ دھونے کے بعد تھن کو ڈپ کرنا, یہ دونوں بہت اہم ہیں. یعنی دودھ دھونے سے پہلے تھنوں کو دھویا جائے, صاف کیا جائے اور پھر خشک کیا جائے اور پھر دودھ دھویا جائے, اور دودھ دھونے کے بعد کسی مصدقہ جراثیم کش محلول سے تھن کو اس کے اندر ڈبو دیا جائے تاکہ سارے بیکٹیریا ختم ہو جائیں اور بیکٹیریا تھن کے اندر داخل نہ ہو سکے تاکہ جانور بیماری سے محفوظ رہے. آج کل جیسے جیسے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور دودھ دھونے والی مشینوں کی بھی بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے,
اس لیے ان کی صفائی کا بھی باقاعدہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ غلط یا ناقص مشینوں سے بالکل بھی دودھ کو نہ دھویا جائے، اور دودھ دھونے کے بعد ان مشینوں کی باقاعدہ سروس کرنا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے اس کا ماحولیاتی انتظام، یعنی جانوروں کا باڑا، اس کے بچھونے، اس کے دھونے والے علاقوں کو صاف اور خشک رکھنا تاکہ ماحولیاتی جراثیم کم سے کم جانور کو نقصان پہنچائیں، اور مناسب ہوادار اور جو جانوروں کے سٹالز ہیں ان کا ڈیزائن اس طرح ہو کہ اس میں نمی نہ رہے اور ہوا کا مناسب بندوبست ہو۔ ان سب طریقوں سے ہم جانور کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کو بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو اس میں سے کوئی بہتر انفارمیشن ملی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید بھی ایسی ویڈیوز ہماری طرف سے ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک نیو ویڈیو میں۔